بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ گاڑی کی انشورنس نہ ہونے پر خودکار چالان کیسے؟ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے یکم ذی الحج سے تھرڈ پارٹی انشورنس نہ ہونے پر خودکار طریقے سے چالان کا قانون منظور کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے لوگوں کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ افراد جنہوں نے اپنی گاڑیوں کی انشورنس نہیں کرائی وہ کرا لیں۔ قارئین اردو نیوز کی جانب سے اس حوالے سے متعدد سوالات کیے جا رہے ہیں جن میں چالان کا طریقہ کار اور انشورنس کرانے کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے۔ جدہ سے عبداللہ خان پوچھتے ہیں کہ گاڑیوں کی انشورنس نہ کرانے پر خودکار چالان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جواب میں کہا گیا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ گاڑیوں کی تھرڈ پارٹی انشورنس کا قانون نیا نہیں، تاہم اس میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس کا مقصد لوگوں کو اس امر کی آگاہی فراہم کرنا ہے کہ انشورنس نہ کرانے پر انہیں کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہاں تک سوال ہے کہ خودکار طریقے سے انشورنس پر چالان کس طرح ہوں گے، اس بارے میں محکمہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ اگر کسی ڈرائیور کا کسی بھی خلاف ورزی پر چالان ہوتا ہے اور اس کی گاڑی انشورڈ نہیں ہوگی تو جس خلاف ورزی پر چالان کیا گیا ہے اس میں انشورنس نہ ہونے کا چالان بھی شامل کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا تھا کہ اگر چالان تیز رفتاری کا کیا گیا یا سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی درج کی جاتی ہے تو مذکورہ گاڑی کے نمبر کے ذریعے اس کے مالک کی فائل ٹریفک پولیس کے مرکزی کمپیوٹر سسٹم میں اوپن ہو جائے گی، جس میں یہ بھی معلوم ہوگا کہ گاڑی کے مالک کی انشورنس ہے یا نہیں۔ انشورنس نہ ہونے کی صورت میں تیز رفتاری یا سیٹ بیلٹ کے چالان کے ہمراہ انشورنس کا چالان بھی شامل ہو جائے گا۔ چالان کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ٹریفک اہلکار اگر کسی کو چیک کرتا ہے اور اس وقت گاڑی کی انشورنس نہیں ہوتی تو اس صورت میں بھی چالان ہو سکتا ہے۔ وسیم عباس جعفری کا سوال ہے کہ کیا کمپریہنسو انشورنس قابل قبول ہوگی؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی انشورنس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد ڈرائیوروں کو محفوظ رکھتے ہوئے ان پر اضافی مالی بوجھ نہ ڈالنا ہے۔ تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی ہے، تاہم اگر کمپریہنسو انشورنس کرائی گئی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ تھرڈ پارٹی انشورنس میں حادثے کی صورت میں انشورنس کمپنی دوسرے کی گاڑی کو ہونے والا نقصان پورا کرے گی، جبکہ کمپریہنسو انشورنس ہو تو حادثے کی صورت میں فل کوریج ملتی ہے۔ بنیادی مقصد انشورنس کرانا ہے، تھرڈ پارٹی ہو یا کمپریہنسو انشورنس ہو۔ محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑی کی خرید و فروخت اور گاڑی کی ملکیتی دستاویز جسے استمارہ کہا جاتا ہے کی تجدید کے وقت انشورنس دیکھی جاتی ہے۔ محکمے کے مرکزی کمپیوٹر میں گاڑی کے مالک کی مکمل فائل موجود ہوتی ہے جس میں انشورنس کے بارے میں بھی جملہ تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ گاڑی کی ملکیتی دستاویز کی تجدید کا پروسیس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انشورنس نہ کرائی جائے۔ انشورنس کرانے کے بعد اس امر کی یقین دہانی بھی ضروری ہے کہ جس کمپنی سے انشورنس کرائی گئی ہے وہ محکمہ ٹریفک پولیس سے مربوط ہو، کیونکہ انشورنس کرانے کے بعد جب تک ٹریفک پولیس کے سسٹم میں وہ اپلوڈ نہیں ہوگی گاڑی کا استمارہ تجدید نہیں ہوگا۔ خاتون کے الگ رہنے کے حق میں فیصلہ۔ سعودی عدالت نے خواتین کے خلاف فیملی سے حروب کی رپورٹ کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ عدالت نے موقف اختیار کیا ہے کہ عاقل بالغ خاتون کا الگ گھر میں رہنا کوئی جرم نہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عاقل بالغ خاتون مستقل گھر آباد کر سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ کوئی جرم نہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق عدالت نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر تنہا رہنے اور آزادانہ سفر کرنے والی خاتون کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ خاتون کے خلاف اس کے والد نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ سوشل میڈیا کے صارفین نے عدالت کے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے صارفین نے القضاء یسقط التغیب کے عنوان سے ٹویٹر پر ہیش ٹیگ جاری کر دیا۔ صارفین نے اس تاریخی فیصلے کی حمایت کی اور توقع ظاہر کی کہ سعودی خواتین اپنے حقوق حاصل کرنے کا سفر جاری رکھیں گے۔ صارفین کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کی بدولت المناک کہانیوں کا باب بند ہو جائے گا۔ اسماء بنت فہد نے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے ٹویٹ کی کہ حیرت ہے ان لوگوں پر جنہیں عدالت کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، میں تو اس کی پرزور حامی ہوں۔ نائف نامی صارف نے ٹویٹ کی کہ کیا ہوا اگر کوئی خاتون اپنے گھر سے نکل کر نیا گھر آباد کرتی ہے، سعودی عرب میں ہی رہ رہی ہے نا،
اور باہر نہیں جا رہی، اس میں کیا قباحت ہے؟ ایک صارف خاتون نے عدالتی فیصلے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ خود مختاری کی زندگی گزارنے والی خواتین کے لیے بے حد اہم ہے۔ وہی خاتون خود مختار گھر بسائے گی جس میں دم ہوگا۔ اسیل المجد نے لکھا ہے کہ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ لینا ہوگی کہ ہر ایک کو آزادی کا حق ہے۔ تنگی، بندش اور اپنی بات منوانے کا دور گزر گیا۔ حروب کی رپورٹ ماضی کا افسانہ بن گئی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں التغیب کے نام سے ایک رسم چل رہی تھی جس کے تحت خاتون کے سرپرستوں کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر ان کے خاندان کی کوئی خاتون سرپرست سے پیشگی اجازت لیے بغیر لاپتہ ہو جائے یا وہ اپنا گھر اپنے طور پر بسا لے تو اس کے خلاف حروب کی رپورٹ درج کرائی جا سکتی تھی۔ انسانی حقوق کے قومی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر مفلح القحطانی نے عدالتی فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر انسان کو اپنی رہائش کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ یہ بنیادی حق ہے۔ کسی خاتون کو اپنے اہل خانہ یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کا بھی حق ہے۔ اگر کسی خاتون کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی زندگی خطرے میں نظر آئے یا اذیت پہنچنے کا امکان ہو تو اسے اپنا آزاد اور محفوظ گھر بسانے کا حق ہے۔ القحطانی نے مزید کہا ہے کہ خاتون کے تحفظ کی ضمانت، مناسب رہائش کی فراہمی، خاندانی وابستگی اور استحکام کے تحفظ کے درمیان توازن پیدا کرنا ضروری ہے۔ نایاب مچھلیوں پر مشتمل آبی عجائب گھر۔ مغربی سعودی عرب کے بین الاقوامی شہر جدہ کے بحیرہ احمر کے ساحل پر سب سے بڑا آبی عجائب گھر، جس میں 7,000 سے زیادہ سمندری مخلوقات اور بحری عجائبات کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق 200 قسم کی سمندری مخلوقات 125 ایکویریم میں رکھی گئی ہیں۔ ان میں انواع اقسام کی مچھلیاں موجود ہیں۔ لوگوں کو انہیں دیکھ کر گہرے سمندر میں غوطہ زنی کے دوران سمندری عجائبات کے مشاہدے کا گمان گزرتا ہے۔ جدہ کا آبی عجائب گھر قدرتی سمندری ماحول برپا کیے ہوئے ہے۔ سمندری مخلوقات کی آوازیں فطری شکل میں سننے کو ملتی ہیں۔ وہاں نایاب مچھلیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ بحیرہ احمر کی وہ مچھلیاں جو شاذ و نادر ہی نظر آتی ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ بحیرہ احمر مونگوں کے فطری ماحول اور منفرد جنگلات کے لیے مشہور ہے۔ جدہ کا سمندری عجائب گھر 5,000 مربع میٹر کے رقبے پر قائم کیا گیا ہے۔ یہ مخلوقات ہالز پر مشتمل ہیں اور آبی ماحول کا حسن منعکس کیا گیا ہے۔ یہاں سمندری مخلوقات سے متعلق فلموں کے شو ہوتے ہیں۔ اس کا صدر دروازہ سمندر کی تہہ میں آبی ماحول کا عکس پیش کرتا ہے۔ علاوہ ازیں بحیرہ احمر کے ساحل پر نظر آنے والے درختوں کی لوح بھی عجائب گھر کے حال کو منفرد شکل دیے ہوئے ہے۔ سالانہ فیس کے بغیر کریڈٹ کارڈز متعارف۔ سعودی عرب میں ریاض بینک نے سالانہ فیس کے بغیر مختلف قسم کے کریڈٹ کارڈز متعارف کرائے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض بینک نے کریڈٹ کارڈز میں متعدد خصوصیات رکھی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بھی کھاتہ دار سالانہ فیس ادا کیے بغیر مفت کریڈٹ کارڈ حاصل کر سکتا ہے تو زندگی بھر کوئی فیس ادا نہیں کرنا ہوگی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہوائی اڈوں پر VIP لاؤنج تک مفت رسائی حاصل ہوگی۔ مختلف پیشکشوں اور رعایتوں سے فائدہ حاصل کیا جا سکے گا۔ ریاض بینک کے کریڈٹ کارڈز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قسطوں پر اشیاء فروخت کرنے والے پروگرام سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ عام طور پر قسط والے پروگرام میں ادائیگی کی سہولت ہوتی ہے اور اس سلسلے میں لچکدار پالیسی اپنائی جاتی ہے۔ سالانہ منافع 0 پوائنٹ سے چلتا ہے جو نہایت معمولی ہے۔ ایک اور اہم فیچر یہ ہے کہ مارکیٹنگ کے دوران دھوکہ دہی کی وارداتوں سے کریڈٹ کارڈ محفوظ رہتا ہے۔ ریاض بینک نے کریڈٹ کارڈ صارفین کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سعودی خواتین کی غیر ملکی اولاد کے لیے اقامہ دائمہ۔ مجلس شورا کے 8 ممبران نے سعودی خواتین کی غیر ملکی اولاد کے لیے اقامہ دائمہ جاری کرنے کی نئی تجویز پیش کی ہے۔ شورا کے ارکان کا کہنا ہے کہ اقامہ نظام میں ایک دفعہ کا اضافہ کیا جائے جس کے بموجب سعودی خواتین کی غیر ملکی اولاد کو غیر معینہ مدت کے لیے بلا فیس اقامہ دائمہ جاری کیا جائے، بشرطیہ کہ سعودی خاتون کی شادی متعلقہ ادارے کی منظوری سے ہوئی ہو یا نکاح نامہ سرکاری ادارے کی طرف سے مصدقہ ہو۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ارکان شورا نے نئی تجویز کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی خاتون کی غیر ملکی اولاد گوناگوں مسائل سے دوچار ہے۔ اسے سعودی عرب میں رائج الوقت
قانون شہریت کے بموجب سعودی شہریت حاصل کرنے کا حق نہیں۔ سعودی ماؤں کی غیر ملکی اولاد کا اقامہ ماں کی موت پر ختم ہو جاتا ہے، جس سے مملکت میں ان کا قیام غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ انہیں یہاں رہنے کے لیے کفیل حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کفیل کا حصول بے حد دشوار اور مشکل ہے۔ ماضی میں اقامہ دائمہ کی تجویز مختلف شکل میں پیش کی گئی تھی۔ ارکان شورا نے اس وقت تجویز دی تھی کہ وزارت داخلہ قانون شہریت کے لائحہ عمل پر نظر ثانی کر کے اسے جدید خطوط پر اسی انداز سے استوار کرے کہ سعودی ماؤں کی غیر ملکی اولاد کو اقامہ دائمہ دیا جا سکے۔ اس تجویز پر اس وقت مجلس شورا میں بحث ہوئی تھی۔ تجویز کے حق میں 74 ووٹ آئے تھے، جبکہ منظوری کے لیے 76 ووٹ درکار تھے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔